کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس کی کہانی ایک غلام سے شروع ہو کر تخت تک پہنچی؟ ایک بچہ جو غلاموں کی منڈی میں بکا، پھر اس نے اپنی قابلیت، شجاعت اور غیر معمولی حکمت سے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قطب الدین ایبک کی، جو دہلی سلطنت کا بانی تھا۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش 1150 کے آس پاس ترکستان میں ہوئی۔ وہ بچپن میں غلام بنا کر بیچا گیا اور خراسان کے ایک معزز قاضی نے اسے خرید کر اس کی تربیت کی۔ اس کا تعلق کسی شاہی یا امیر خاندان سے نہیں تھا، لیکن اس کی تقدیر نے اسے ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ بنا دیا۔ محمد غوری کی 1192 میں ہندوستان میں فتوحات کے بعد قطب الدین کو نائب بنایا گیا، اور جب 1206 میں محمد غوری کا انتقال ہوا تو اس نے خود کو دہلی کا سلطان قرار دے کر ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی دور میں ایبک کو کئی بغاوتوں اور راجپوت حکمرانوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے اپنی شجاعت اور مضبوط حکمت عملی سے سب کو شکست دی اور سلطنت کو مستحکم کیا۔ اس کا دور حکومت تقریباً 4 سال رہا، جس میں اس نے دہلی کو اپنا مضبوط دارالحکومت بنایا اور گوالیر، کالنجر اور میرٹھ جیسے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ قطب الدین ایبک نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جس سے رعایا کو تحفظ ملا۔ وہ نرم دل، رحم دل اور رعایا دوست حکمران تھا۔ اس نے علمی شخصیات اور فنکاروں کی سرپرستی کی اور قطب مینار کی تعمیر شروع کروا کر ایک یادگار قائم کی، جو آج بھی اس کی عظمت کی نشانی ہے۔ قطب الدین ایبک کی شخصیت فیاض اور دینی رجحانات سے بھرپور تھی۔ اس کے دربار میں علماء، فقہا اور شعراء کو عزت دی جاتی تھی۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتا اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے لکھ بخش یعنی لاکھوں کا عطا کرنے والا کہتے تھے۔ 14 نومبر 1210 کو لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرنے کا حادثہ پیش آیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی تدفین لاہور میں ہوئی، جہاں اس کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ قطب الدین ایبک نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ آئندہ 2 صدیوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کی بنیاد بنی۔ اس کی وراثت قطب مینار کی صورت میں آج بھی زندہ ہے اور اس کا شمار ہندوستان کی سب سے مشہور تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے غلامی سے بادشاہت تک کا سفر طے کیا اور اپنی سخاوت اور انصاف سے دلوں پر حکومت کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ وہ بھی ہماری تاریخ کے اس شاندار باب سے واقف ہو سکیں۔